اسے پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک صاحب دوبارہ آپ جو شامل ہو گئے ہیں تقریباً آج سے 5-6 ماہ پہلے، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کے سابق وزیر خارجہ رہے، پاکستان کی قومی اسمبلی کے آپ فارمر سپیکر رہے، جناب گوہر ایوب صاحب۔ گوہر ایوب صاحب پہلے نون میں تھے، پھر مشرف صاحب کی جماعت کا حصہ بنے، اور اس کے بعد اب دوبارہ مسلم لیگ نون میں آ گئے ہیں۔ اور جو ان کے بیٹے ہیں عمر ایوب صاحب، جنہوں نے مشرف صاحب کی جب ٹینیور تھا اس میں باقاعدہ بجٹ بھی پیش کیا، وہ باقاعدہ مسلم لیگ نون کے ہیں امیدوار۔ تو ہم 27 مئی 2010 یعنی کہ اب آپ اندازہ لگا لیجئے 27 مئی 2010 غالب میں، if I'm not wrong، جی ہاں، یہ تقریباً 3 سال پرانا یہ کلپ آپ دیکھیے کہ جس میں انہی گوہر ایوب صاحب کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ کیا فرما رہی تھی، بلکہ وہ ہم سے ناراض ہو رہے تھے کہ آپ خدا کا خوف کریں، آپ ایسے آدمی کو اپنے پروگرام میں لیتے ہیں۔ یہ تو وہ آدمی ہے جس نے اپنا سفر ایوب سے شروع کیا اور پھر وہ مشرف کی کابینہ میں آ گیا۔ تو میں اس جملے کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں، آج وہ آدمی پھر مسلم لیگ نون کا حصہ بن گیا۔ ذرا ایک کلپ دیکھیں، ہم بریک لیتے ہیں، پھر بریک کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ اس کلپ کے بعد بریک اور پھر بریک کے بعد گفتگو۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ چونکہ جو پاکستان کے دفاع میں پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کا دن ہے، اسے ہم اس طرح کے مسخرے جو ہیں ان کی باتوں کے ساتھ پراگندہ نہ کریں۔ یہ گوہر ایوب وہ شخص ہے جو کہ فوج میں کپتان ہوتا تھا اور یہ اپنی وردی اتار کے چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، اور اس نے جا کے اپنے والد کی طرح اقتدار پہ قبضہ کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ کرنی شروع کر دی تھی۔ یہ اس قابل ہے کہ اس کی باتوں کا جواب دیا جائے؟ ذرا اس کی وہ تقاریر پڑھیں جب میاں صاحب وزیر اعظم تھے اور یہ ان کی کابینہ کا وزیر ہوتا تھا، تو جس طریقے سے یہ خوشامد کرتا تھا، اور میاں صاحب کو ہری پور جب یہ لے جاتا تھا جس طرح خوشامد کر کے اپنی، اور انہیں وہاں سے کہتا تھا کہ میرے اس حلقے سے الیکشن لڑیں، جہاں سے خود کبھی اس کو جیت نصیب نہیں ہوتی تھی، اور پھر وہ سیٹ وہ خالی کرتے تھے تو یہ وہاں سے الیکشن لڑتا تھا۔ اس شخص کی باتوں کا جواب دینا کوئی مناسب بات ہے؟ میں تمہارے جیسے جعلی کپتانوں کو بھی جانتا ہوں، اور وہ جو جعلی فیلڈ مارشل بنا ہوا تھا تمہارا والد محترم، جس نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا اور فیلڈ مارشل بن گیا تھا، خود ہی میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ تم سب لوگوں کو میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے۔ یہ ان کو صرف یہ جعلی فیلڈ مارشل کا جعلی کپتان بیٹا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے ان لوگوں کی موجودگی میں کیا پاکستان کے 17 کروڑ لوگوں کی نے جو اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھا ہوا ہے، حالات کو دیکھا ہوا ہے، اس میں ان جیسے لوگوں کی باتوں کی کوئی اہمیت ہے کہ آپ ان سے بیٹھ کے گواہیاں لیتے پھر رہے ہیں؟ ان سے یہ کہیے نا کہ یہ اپنی وہ تقریریں نکالیں جو اس زمانے میں انہوں نے میاں صاحب نہیں، پرویز صاحب آپ نے ہی تو انہی جیسے لوگوں کو وزیر خارجہ بنایا ہوا تھا نا، تو اس لیے ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ آپ نے وزیر خارجہ بنایا تھا ان کو، اہم ترین پوسٹ آپ نے دی تھی، ہم نے تو جی ان کو وزیر خارجہ بنایا تھا، ہماری غلطی تھی، اور اس غلطی کی پوری قوم سے معافی مانگتے ہیں۔ نواز شریف، جی گوہر ایوب صاحب، نواز شریف جو سے وہ ہزارے سے کھڑا کیا تھا میں نے، جی، اور 1997 کی الیکشن میں نواز شریف کی ووٹ کم تھی لیڈ، اور میری زیادہ تھی۔ اچھا، یہ بات ہے۔ چلے ٹھیک ہے، ابھی ہم اس میں موضوع سے ذرا آؤٹ جائیں گے اور ہمارا بریک کا بھی وقت ہو گیا ہے۔ اس شخص سے پوچھیں کہ ایٹم بم پھٹتا ہے تو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس سے یہ تو پوچھ لیں۔ اس شخص سے یہ پوچھیں کہ اس کو علم ہی نہیں کہ ایٹم بم ہوتا کیا ہے، نیوکلیئر پروگرام کیا چیز ہے۔ یہ تو بسلہ اٹھایا ہوا نوکر ہی کرتا تھا، یہ نوکر تھا، یہ کپتان کی وردی اتار کے کیوں؟ یہ ابھی بھی نوکری کر رہا ہے۔ اس سے پوچھیں یہ تو ابھی سینیٹر ہے، کیوں اتار کر بھاگا تھا؟ جو شخص اپنی وردی اتار کر بھیگ جائے اس کی بات کو بھی سننا گوارا کیا جا سکتا ہے کبھی؟ او بھائی میرا خیال آدمی، میں تو 1971 کی جنگ میں فاضل سیکٹر میں تھا، جو تھی وہ پاکستان کے عوام نے اتروائی۔ پھر گوہر ایوب اپنی وردی اتار کے بھاگا، پھر اس نے مشرف کو اپنا لیڈر مانا، اس کی وردی پاکستان کے عوام نے اتاری، پھر اس نے مشرف کو اپنا لیڈر مانا، اور آج یہ دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون میں آ گئے ہیں اور ان کے بیٹے مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں۔ صرف ایک جملہ میں ریپیٹ کر دوں، پرویز رشید صاحب نے کہا، جی ہاں میں اقرار کرتا ہوں کہ اس جیسے شخص کو اپنے وزیر خارجہ بنایا، اور میں اس غلطی کا نہ صرف اقرار کرتا ہوں بلکہ اس غلطی پر پاکستان کی قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ نیا پاکستان انشاءاللہ۔